اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما التوبة على الله للذین يعملون السوء بجہالة ثم يتوبون من قریب فأولئک يتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما وليست التوبة للذین يعملون السیئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن وللذین يموتون وهم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما۔ انما التوبۃ علی اللہ، اللہ نے توبہ قبول کرنے کی ذمہ داری لی ہے للذین، ان لوگوں کے لیے جو کہ یعملون السوء، جو برائی کر بیٹھیں بجہالۃ، نادانی سے۔ اللہ نے توبہ قبول کرنے کی جو ذمہ داری لی ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نادانی سے کوئی برائی کر ڈالتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، چنانچہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، توبہ کی قبولیت ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے جاتے ہیں، حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت کا وقت آ کھڑا ہوتا ہے، قال، تو وہ کہتا ہے انی تبت الآن، میں نے اب توبہ کر لی ہے، وللذین یموتون وهم کفار، اور نہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کفر ہی کی حالت میں مر جاتے ہیں، اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ گزشتہ آیات میں ان عورتوں کا ذکر تھا جو بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھتی ہیں، یا وہ مرد جو بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، ان کی سزا کا ذکر تھا، اور آیت کے آخر میں فرمایا تھا کہ اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی حالت درست کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ یعنی کوئی بھی گناہگار ہو، بڑے سے بڑا گناہ اس نے کیا ہو، بشرطے کہ مشرک نہ ہو کلمہ گو، اور بڑے سے بڑا کبیرہ گناہ کر ڈالے، اس کے بعد جب وہ توبہ کرے گا، اپنی حالت درست کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے توبہ قبول فرمائیں گے۔ اب اس آیت میں، ان دونوں آیات میں اللہ نے توبہ کا قانون بیان فرمایا ہے کہ توبہ اللہ جل جلالہ کب قبول کرتا ہے اور کس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے توبہ قبول فرماتے ہیں۔ توبہ کا دروازہ اس وقت بند ہوتا ہے جب انسان پر حالت غرغرہ طاری ہوتی ہے۔ جب انسان کا موت کا وقت قریب آتا ہے تو دو حالات سے وہ گزرتا ہے۔ پہلی حالت کو حالت یأس کہتے ہیں، یعنی نا امیدی کی حالت۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ جب ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، انسان زندگی سے نا امید ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اگلا مرحلہ حالت غرغرہ کہلاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک اس پہ حالت غرغرہ طاری نہ ہو۔ حالت غرغرہ کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کو، یعنی جو قریب المرگ ہے، اس کو فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، غیب کی چیزیں اسے نظر آنے لگتی ہیں، اور اس وقت عام طور پر زبان تالو سے چپک جاتی ہے، وہ بول نہیں پاتا، تو اس حالت کو حالت غرغرہ کہتے ہیں۔ اس سے پچھلی جو حالت یأس تھی، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ایمان کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ کوئی آدمی ایمان لاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، لیکن جب حالت غرغرہ طاری ہوتا ہے تو اب اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہوتا ہے، کیونکہ پھر تو اس کو مشاہدہ ہو جاتا ہے۔ ایمان وہ مقبول ہے جو ایمان بالغیب ہو۔ آپ نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، غیب کی چیزوں کو نہیں دیکھا، صرف قرآن کریم کی خبر دینے سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے سے کوئی آدمی یقین کرے اور ایمان لائے تو وہ معتبر ہے۔ اور جب بالکل آخری وقت میں اپنے سامنے چیزیں دیکھ لے، فرشتوں کو دیکھ لے اور عذاب کی مختلف چیزیں دیکھ لے، تو اس وقت تو غیب سے بات نکل کے مشاہدے کی طرف آ جاتی ہے، تو اس وقت پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے سامنے چیزیں آ جاتی ہیں، بات غیب سے نکل کر مشاہدے میں آ جاتی ہے، تو اب ایمان کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے اور توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اس حالت میں فرعون نے بھی توبہ کی تھی کہ جب وہ غرق ہونے لگا تھا اور بالکل آخری لمحات تھے اس کے، تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایمان لائے۔ تو فرشتے نے اس کے منہ میں مٹی ڈال دی تھی اور کہا تھا
کہ اب ایمان لاتے ہو اور اس سے پہلے تم کتنی بغاوت کرتے رہے ہو۔ تو یہ توبہ کا قانون ہے۔ اور ایک اور چیز سمجھ لیجئے کہ توبہ ہر انسان کو کرنی چاہیے۔ توبہ کرنے کے لیے گناہ کا انتظار نہیں کیا جاتا کہ میں گناہ کروں گا تو توبہ استغفار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہمیں حکم دیتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو سب کے سب اللہ کے سامنے توبہ کرو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ گویا اگر کوئی گناہگار، ہر انسان گناہگار ہوتا ہے، لیکن بہرحال اگر کسی کو اپنا کوئی بڑا گناہ مستحضر نہیں بھی ہے پھر بھی وہ توبہ کرے، کیونکہ یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ جو لوگ توبہ کرتے ہیں اللہ جل جلالہ انہیں کامیابی نصیب فرماتا ہے، اور جن کی زبان سے کلمہ استغفار نکلے ہی نہ تو یہ گویا کہ بندگی کے تقاضے کے خلاف ہے۔ بندہ وہ ہوتا ہے جو ہر وقت اپنے مالک کے سامنے سر بسجود رہے اور توبہ استغفار کرتا رہے۔ دیکھیے انما التوبۃ علی اللہ، اللہ نے توبہ قبول کرنے کی ذمہ داری لی ہے للذین یعملون السوء بجہالہ، ان لوگوں کے لیے، یعنی ان کی توبہ قبول کرنے کی ذمہ داری لی ہے جو برائی کرتے ہیں جہالت کی وجہ سے۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، جہالت لا علمی کو کہتے ہیں۔ اب اگر اس کا مطلب یہ لیا جائے جیسے ظاہر ہو رہا ہے کہ ایک آدمی لا علمی میں کوئی گناہ کر لے تو اس کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو علم رکھتے ہوئے گناہ کرے، جانتے بوجھتے گناہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ حالانکہ جو اللہ نے توبہ کا قانون بیان فرمایا ہے، مختلف نصوص سے، روایات سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ کوئی شخص جانتے بوجھتے گناہ کرے یا لا علمی میں کرے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ تو یہاں مفسرین نے جہالت کا مطلب کیا ہے نادانی اور حماقت۔ ایک آدمی اگر جان بوجھ کر بھی گناہ کرتا ہے تو اپنی حماقت کی وجہ سے کر رہا ہے۔ اگر اسے عقل ہوتی، اللہ جل جلالہ کی صحیح پہچان ہوتی تو وہ اللہ کی نافرمانی ہی نہ کرتا۔ تو گناہ ہمیشہ حماقت کی وجہ سے ہوتا ہے، علم ہو یا نہ ہو۔ تو بہرحال انسان لا علمی میں گناہ کرے یا جان بوجھ کر گناہ کرے، دونوں صورتوں میں جب وہ توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے کو اپنے لیے کھلا پائے گا۔ تو ثم یعملون السوء بجہالہ، جو نادانی سے کوئی برائی کر ڈالتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، اور پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جلد سے مراد یہ ہے حالت غرغرہ کے طاری ہونے سے پہلے، یعنی حالت غرغرہ کے طاری ہونے سے پہلے جو انسان کی زندگی ہے وہ من قریب کے مفہوم میں داخل ہے، کہ اس سے پہلے توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیں گے۔ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، چنانچہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ خوب جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، توبہ کی قبولیت ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے جاتے ہیں۔ کب تک؟ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت کا وقت آن کھڑا ہوتا ہے، قال، پھر وہ کہتا ہے انی تبت الآن، میں اب توبہ کر رہا ہوں۔ اور میں نے بتایا آپ کو کہ اس وقت تو فرعون نے بھی توبہ کی تھی، اور اللہ جل جلالہ کا قانون ہے کہ اس وقت پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو روایت سنائی وہ گویا اسی آیت ہی کی تشریح ہے، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ جل جلالہ اپنے بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک اس پہ حالت غرغرہ طاری نہ ہو، یعنی برائی کا کام کیے جا رہا ہے یہاں تک کہ موت کا وقت آ گیا تو اب توبہ کا دروازہ بند، اب توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ویسے بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان کو ہر وقت توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 مخلوقات پیدا کی ہیں، ایک جو مکلف ہیں، ایک مخلوق فرشتہ ہے جس کو اللہ نے نور سے پیدا کیا اور وہ معصوم ہے، وہ گناہ نہیں کرتا، کبھی گناہ نہیں کرتا، اچھائی پہ اچھائی کیے جاتا ہے۔ دوسری مخلوق شیطان ہے جس کو آگ سے پیدا کیا اور وہ اچھائی نہیں کرتا۔ فرشتے میں گناہ کا تصور نہیں، شیطان میں نیکی کا تصور نہیں۔ اور تیسری مخلوق انسان ہے جو اللہ نے مٹی سے پیدا کی ہے، وہ دونوں کام کرتا ہے، وہ کبھی اچھائی کرتا ہے، کبھی برائی کرتا ہے۔ تو اگر گناہ سرزد ہو جائے تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں اور انسان سے گناہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر لوگ گناہ کرنا چھوڑ دیں تو اللہ جل جلالہ ان کو لے جائے اور ایک ایسی قوم کو پیدا کر لے جو گناہ کریں گے اور پھر اللہ سے توبہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے گا۔ تو اللہ جل جلالہ گناہگار کی توبہ سے قبول ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک بڑی خوبصورت تمثیل بیان فرمائی ہے۔ روایت کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی صحرا کے سفر پہ ہے، اور صحراؤں کے سفر میں عام طور پر عرب کے بڑے بڑے صحرا ہوتے تھے تو ان میں کوئی کھانے پینے کا تصور بھی نہیں تھا،
تو آدمی کے پاس جو زاد راہ ہوتا تھا وہی اس کی زندگی کی ضمانت ہوتی تھی۔ اب ایک آدمی صحرا کے سفر پہ ہے، اس کے پاس اونٹ ہے، اونٹ کے اوپر اس کا زاد راہ ہے، پانی ہے، کھانا ہے وغیرہ، تو گویا وہ اونٹ اس کی زندگی کی ضمانت ہے۔ اب وہ چلتے چلتے کسی جگہ صحرا کے درمیان میں ہے اور اونٹ اس سے کھو گیا۔ اب اونٹ کے گم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، وہ مارا مارا پھرتا ہے، اونٹ تلاش کرتا ہے، اونٹ اسے نہیں ملتا، تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب تو میری موت یقینی ہے، چنانچہ وہ ایک جگہ لیٹ جاتا ہے موت کے انتظار میں کہ موت ہی آنی ہے تو چلو میں لیٹ جاتا ہوں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ بما اپنے ساز و سامان کے اس کے سرہانے کھڑا ہے۔ تو گویا اس کو یقینی طور پر کھوئی ہوئی زندگی واپس مل گئی، اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ تو اس کی زبان سے یہ لفظ نکلتا ہے کہ یا اللہ میں تیرا رب، تو میرا بندہ۔ عام طور پر جب انسان خوشی کی معراج پہ ہوتا ہے تو بعض اوقات اس کی زبان پر اس کا قابو ختم ہو جاتا ہے، تو نہ چاہتے ہوئے کوئی جملہ اس سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ شخص خوشی کے مارے اپنی زبان پر کنٹرول کھو بیٹھا اور اس کی زبان سے نکلا کہ یا اللہ میں تیرا رب، تو میرا بندہ، تو کتنی خوشی کے عالم میں ہوگا۔ تو یہ تمثیل بیان فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص توبہ کرتا ہے، اللہ کے پاس واپس آتا ہے، تو اللہ کو اس اونٹ ملنے والے شخص سے یا جس کو دوبارہ اونٹ ملا ہے اس شخص سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ واپس میرے دروازے پہ آیا ہے۔ تو کبھی بھی توبہ کرنے سے ہچکچانا نہیں چاہیے، چاہے بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے، جب بھی گناہ ہو انسان توبہ کرے، بے شک دن میں 100 مرتبہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور یاد رکھیے کہ جب انسان گناہ پر گناہ کیے چلا جائے پھر وہ انسانیت کے دائرے سے خارج ہوتا ہے، پھر وہ شیطان بن گیا۔ یہ شیطان کا کام تھا کہ وہ گناہ پر گناہ کرے۔ انسان کا تو یہ کام ہے کہ اس سے گناہ بھی ہوتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر اچھائیوں کی کوشش کرتا ہے، پھر گناہ ہو جائے گا۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، بار بار گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، تو چلنا سیکھ لیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بندہ مومن سیدھے راستے پہ چلے گا، پھر شیطان اسے گرائے گا، وہ توبہ کر کے پھر اٹھے گا، پھر شیطان گرائے گا، وہ توبہ کر کے اٹھے گا۔ اسی طرح گرتے پڑتے وہ اپنی زندگی کا سفر پورا کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ انسان ہمیشہ گناہ نہ کیے جائے بلکہ درمیان میں اللہ جل جلالہ سے توبہ استغفار کا بھی اہتمام رکھے۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے انسان اپنے گناہوں کا استحضار کرے، پھر صدق دل سے توبہ کرے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے، اور پھر آئندہ کی زندگی میں مکمل کوشش کرے کہ مجھ سے گناہ نہ ہونے پائے۔ اگر حتی الوسع کوشش کرنے کے بعد بھی اس سے گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کر لے۔ تو حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، کہ جب ان میں سے کسی پر موت کا وقت آ کھڑا ہوتا ہے، قال، پھر وہ کہتا ہے انی تبت الآن، میں ابھی توبہ کرتا ہوں، تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر کس کی توبہ قبول نہیں؟ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کفر ہی کی حالت پر مرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کافر کے لیے بھی توبہ کی قبولیت نہیں ہے۔ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان ترثوا النساء، کہ تم عورتوں کے مالک بن جاؤ، کرہن زبردستی۔ اے ایمان والو، یہ بات تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے مالک بن جاؤ۔ ولا تعضلوہن، اور ان کو قید نہ کرو اس غرض سے، لتذہبوا، کہ تم کچھ حصہ لے اڑو، ببعض ما آتیتموہن، اس چیز کا جو تم نے ان کو دے رکھا ہے، اور ان کو اس غرض سے مقید مت کرو کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ لے اڑو۔ الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں یہ کہ اگر وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے، وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو، فإن کرہتموہن، اور اگر تم انہیں پسند نہیں کرتے، فعسیٰ ان تکرہوا شیئا، تو یہ عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ گزشتہ آیات میں مختلف حقوق کا بیان آپ نے پڑھا،
خواتین ہی کے حقوق کا بیان ہے کہ خواتین کو اللہ جل جلالہ نے وراثت میں بھی حصے دار ٹھہرایا ہے، اور مختلف جو یتیم بچیاں تھیں ان کے حقوق اللہ نے بیان فرمائے، بیواؤں کے حقوق بھی کچھ بیان ہوئے۔ اب یہاں بھی اسی قسم کے ایک حق کا بیان ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایک رسم بد تھی کہ جو آدمی کسی عورت سے نکاح کرتا تھا تو وہ اس کا مالک سمجھا جاتا تھا۔ جب کوئی آدمی اپنی بیوی کا مالک سمجھا گیا تو وہ اس کی جان کا بھی مالک بن گیا اور اس کے مال کا بھی مالک بن گیا۔ چنانچہ جب اس آدمی کا انتقال ہوتا تھا تو جہاں اس کا دیگر مال وراثت بن کر ورثاء کے قبضے میں آتا تھا، وہاں اس کی بیوی بھی ورثاء کے قبضے میں آ جاتی تھی۔ چنانچہ بعض اوقات کسی آدمی کے سوتیلے کسی آدمی کے بیٹے اپنی سوتیلی ماں، یعنی اپنی ماں کے علاوہ جو دوسری خاتون سے ان کے والد نے نکاح کر رکھا ہوتا تھا تو وہ اپنی سوتیلی ماؤں کے مالک بن بیٹھتے تھے، انہیں گھر میں بند کر دیتے تھے کہ اگر یہ باہر جائے گی تو مال بھی ساتھ لے کے جائے گی، تو انہیں گھر میں بند کر دیا جاتا تھا۔ اور یہ بھی ایک رسم بد تھی کہ لوگ اپنی سوتیلی ماؤں سے اپنے والد کے انتقال کے بعد نکاح کر بیٹھتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک رسم بد یہ تھی کہ بعض اوقات کسی آدمی کو اپنی بیوی پسند نہیں ہے، اس کے ساتھ وہ اچھا سلوک نہیں کرتا، برتاؤ نہیں کرتا، لیکن اسے طلاق بھی نہیں دیتا کہ اگر میں اس کو طلاق دوں گا تو جو اس کے پاس مال ہے یا جو میں نے اس کو مہر دے رکھا ہے یا جو بھی اس کے قبضے میں مال ہے تو وہ مال یہ لے جائے گی۔ تو مال کی لالچ میں عورت کو نہ طلاق دیتے تھے اور نہ ہی اس کے ساتھ صحیح طریقے سے اپنا طرز عمل رکھتے تھے اور رویہ رکھتے تھے۔ تو یہ مختلف مظالم تھے جو زمانے جاہلیت کی خاتون کو برداشت کرنے پڑتے تھے۔ تو ایسے ہی ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک صاحب کا انتقال ہوا تو عرب کے رسم کے مطابق ان کے بیٹے نے اپنی سوتیلی ماں کو گھر میں بند کیا ہوا تھا، تو وہ خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنی حالت بیان کی کہ وہ میرا سوتیلا بیٹا ہے، وہ مجھے مال بھی نہیں دیتا اور مجھے کہیں آزاد بھی نہیں کرتا، یعنی مجھے چھوڑتا بھی نہیں ہے کہ میں جا کے کوئی اور نکاح کر لوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر یہ آیات نازل ہوئی جس میں اس رسم بد کا خاتمہ کیا گیا اور لوگوں کو پابند کیا گیا کہ خواتین کے مالک نہ بنو۔ میں نے عرض کیا نا کہ وہ اپنی خواتین کو، اپنی بیویوں کو اپنی ملکیت سمجھتے تھے، اور یہ بھی ان کے ہاں رسم تھی کہ اگر اس عورت کو کوئی مال مل جاتا کہیں سے بھی، اس کے میکے سے اسے ملا ہے یا اس کے بھائیوں نے اسے دیا ہے یا کہیں سے اس کے پاس مال آیا، تو سسرال کے جو مرد ہوتے تھے وہ اس کو ہڑپ کر لیتے تھے، کیونکہ جب اس کی جان ان کے قبضے میں ہے تو پھر وہ مال کی مالک بیچاری کیسے بنے۔ تو ان مظالم کا اور خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک کا خاتمہ ان آیات نے کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم زبردستی عورتوں کے مالک بن بیٹھو، یعنی زبردستی عورتوں کے مالک بننے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زبردستی تو اجازت نہیں ہے اور رضامندی کے ساتھ اجازت ہے، کہ اگر کوئی عورت رضامندی کے ساتھ تمہیں اپنا مالک بناتی ہے تو تم بن جاؤ، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ کرہن کی جو قید لگائی گئی یہ صرف اس زمانے کے حالات کو بیان کرنے کے لیے کہ لوگ زبردستی خواتین کے مالک بن بیٹھتے تھے۔ ورنہ اگر کوئی آزاد خاتون کسی کو رضامندی سے بھی اپنا مالک بنائے تو شریعت اس پہ رضامند نہیں ہے، شریعت اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ تو یہ صرف اس زمانے کی صورتحال کا بیان ہے کہ زبردستی لوگ خواتین کے مالک بن بیٹھتے تھے، کہ تم زبردستی عورتوں کے مالک بن بیٹھو، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اور ان کو اس غرض سے مقید مت کرو، لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ لے اڑو۔ میں نے صورتحال آپ کو بتائی کہ بعض اوقات کوئی آدمی اپنی بیوی کو اس لیے اپنی بیوی سے اس کی بنتی بھی نہیں تھی، اس کو نفرت ہوتی تھی اور اس کو طلاق بھی نہیں دیتا تھا کہ اس کے پاس جو مال ہے وہ کہیں باہر نہ چلا جائے، یہ مال ادھر ہی رہے اور میرے پاس رہے۔ تو قرآن کریم نے ان کو منع کیا کہ مال کی لالچ میں عورتوں کو مت روکو، اگر ان کے ساتھ تمہارا گزارا نہیں ہے تو انہیں آزاد کرو، وہ جائیں کہیں اور نکاح کریں، اور اگر پاس رکھنا ہے تو ان کے ساتھ صحیح سلوک کرو۔ تو فرمایا کہ انہیں اس غرض سے مقید مت کرو کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ لے اڑو، یعنی اس کے پاس جو مال ہے چاہے وہ تم نے دیا ہو مہر کی شکل میں اور چاہے وہ اس عورت کو اس کے میکے والوں نے دیا ہو، یعنی اس کا مال خواہ کہیں سے بھی آیا ہو اور خاوند کی اس پہ نظر ہوتی تھی کہ اگر میں اس کو آزاد کروں گا تو یہ مال سمیت چلی جائے گی، تو شریعت نے اس کو منع کیا۔
اس کی صورت آج بھی ہمارے ہاں سندھ کے وڈیروں میں موجود ہے کہ بڑے بڑے جو وڈیرے ہوتے ہیں وہ اپنی جائیداد کی تقسیم کو محفوظ رکھنے کے لیے، تقسیم سے بچانے کے لیے اپنی بچیوں کی شادی قرآن سے کر دیتے، نتیجتاً جو جائیداد ہے کروڑوں اور اربوں کی وہ ہمارے قبضے میں رہی۔ تو یہ جو ظالمانہ رسوم اس زمانے میں تھی وہ کسی نہ کسی شکل میں آج بھی ہیں۔ اِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، ہاں یہ کہ اگر وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، یہ استثناء ہے سابقہ حکم سے کہ اگر کوئی خاتون، اگر کسی شخص کی بیوی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو ایسی صورت میں پھر خاوند کو اجازت ہوتی تھی کہ پھر وہ اس کو مجبور کرے کہ میں نے جو تمہیں مہر دیا ہے تم مجھے واپس کرو تاکہ میں تمہیں طلاق دوں، کیونکہ اس صورت میں قصور خاوند کا نہیں ہوتا تھا، قصور عورت کا ہوتا تھا۔ تو اگر اس نے کسی بے حیائی کا ارتکاب کیا ہے تو خاوند اس کو خلع کرنے میں مجبور کر سکتا ہے کہ تم مجھ سے خلع لے لو، یعنی مجھے مال دو اور بدلے میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں۔ اب فاحشہ سے کیا مراد ہے؟ تو بعض مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے بدزبانی کے ساتھ، کہ اگر کسی کی بیوی بدزبان ہے اور یعنی لڑاکی ہے اور بلا وجہ خاوند کے ساتھ لڑتی ہے اور خاوند کا گزارا نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں خاوند اس کے ساتھ خلع کا معاملہ کر سکتا ہے کہ مہر جو میں نے تمہیں دیا ہے وہ معاف کر دو، مجھے واپس کرو، یا اگر نہیں دیا تو معاف کر دو اور بدلے میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں۔ خلع کہتے ہیں طلاق بالمال کو، کہ خاوند جب طلاق دے مال کے عوض میں تو اسے خلع کہا جاتا ہے۔ خلع بھی طلاق ہی ہوتی ہے لیکن وہ عام طلاق سے مختلف ہے کہ وہ طلاق کے بدلے میں یہاں عوض لیا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں خاوند اپنی بیوی کو مجبور کر سکتا ہے۔ اور ویسے بھی پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ ابتداء میں جو بے حیائی کا قانون تھا، سزا تھی وہ یہی تھی کہ عورت کو تا حد عمر قید کر دیا جاتا تھا۔ وہ تو بعد میں پھر شریعت نے اس قانون میں تبدیلی کی اور سورہ نور کی آیات نازل ہوئیں جن کی تفصیل آپ پچھلے درس میں پڑھ چکے ہیں۔ تو بہرحال بے حیائی کی صورت میں شریعت نے مرد کو اجازت دی کہ وہ پھر اس سے اپنا مال واپس لے سکتا ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو، کہ جب ان کو رکھنا ہے، طلاق نہیں دینی، تو پھر ان کو اچھے طریقے سے رکھو، یعنی یا تو چھوڑ دو اور یا ان کو اچھے طریقے سے رکھو، تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم انہیں پسند نہیں بھی کرتے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ یہ ایک عام قانون شریعت نے بیان کیا ہے۔ بعض اوقات انسان کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ نے اس چیز میں اس کے لیے خیر رکھی ہوتی ہے، اور کبھی اس کا الٹ بھی ہے کہ انسان کسی چیز کو پسند کرتا ہے حالانکہ وہ اس کے لیے ناگوار ثابت ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم مرد کو بتا رہا ہے کہ اگرچہ عورت تمہیں ناپسند ہے، بیوی تمہیں ناپسند ہے کچھ عادتوں کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر ڈال دے۔ تم تو ناپسند کرتے تھے اور اللہ اس میں کوئی خیر ڈال دے۔ جیسے کوئی بڑی جھگڑالو عورت ہو یا کوئی ایسی عورت ہو جس کے ساتھ خاوند کا گزارا نہ ہوتا ہو اور خاوند اس کے ساتھ گزارا کرے، تو عین ممکن ہے کہ اسی خاتون سے اللہ تعالیٰ اسے نیک صالح اولاد دے دے۔ تو اس لیے بعض اوقات انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے، ہر چیز انسان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی۔ تو یہ ازدواجی زندگی کے علاوہ زندگی کے دیگر شعبوں میں بھی یہ کارگر ہے کہ بعض اوقات ایک چیز انسان کو ناپسند ہوتی ہے لیکن مجبوراً اس کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے، تو پھر یہ امید رکھنی ہوتی ہے کہ شاید اللہ جل جلالہ میرے لیے اس میں کوئی خیر ڈال دے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اگر تم نے ارادہ کیا ہو، استبدال زوج مکان زوج، ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی، اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی سے نکاح کرنا چاہتے ہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور ان میں سے ایک کو ڈھیر سارا مہر دے چکے ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے وہ مہر واپس لوگے؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور آخر تم وہ مہر واپس کیسے لے سکتے ہو؟ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جبکہ تم ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو چکے تھے۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور انہوں نے تم سے بڑا بھاری عہد لیا تھا۔
یہ آیت بھی گزشتہ ہی مضمون کا تسلسل ہے کہ بعض اوقات انسان کی کسی بیوی کے ساتھ نباہ نہیں ہوتا، تو آدمی چاہتا ہے کہ میں اس کو طلاق دے کے دوسرا نکاح کر لوں۔ تو اگر ایسا موقع آئے تو جس خاتون کو طلاق دینی ہو تو اس کو جو مہر دے رکھا ہو اس مہر میں سے کچھ واپس لینے کی اجازت شریعت نے نہیں دی۔ اور مہر کے بارے میں لفظ استعمال فرمایا قنطار۔ قنطار کہتے ہیں خزانے کو، ڈھیر سارا مال۔ یعنی اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو خزانہ بھی دے رکھا ہے، ڈھیر سارا مال بطور مہر کے دے رکھا ہے، تو بوقت طلاق اس میں سے ایک دھیلا لینے کی بھی اجازت نہیں۔ اور آگے شریعت نے، قرآن کریم نے اس کو بڑے عجیب پیرائے میں بیان فرمایا کہ تم اس سے کیسے لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو چکے تھے، ازدواجی تعلقات قائم کر چکے تھے، تو ایک دوسرے کے اتنے قریب ہونے کے بعد پھر تم اس سے اپنا مال کیسے واپس لے سکتے ہو؟ بالخصوص یہ کہ تم نے بڑا بھاری عہد کر کے اس کو اپنے گھر لایا تھا۔ مراد نکاح ہے، نکاح بڑا بھاری عہد ہے جو کہ زوجین کو جس کا لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم مرد کو ترغیب دے رہا ہے، اسے واقعے کی سنگینی کا احساس دلا رہا ہے کہ تم مہر کس منہ سے واپس لے رہے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو چکے تھے، اور تم انتہائی سخت وعدہ کر کے اس کو اپنے گھر لے کر آئے تھے، اور پھر اگر نباہ نہیں ہو سکا تو ان چیزوں کا لحاظ کر کے مہر واپس لینے کی اجازت نہیں۔ اور ایک اور چیز بھی پیچھے آپ نے پڑھا کہ مہر ایک صورت میں واپس لیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر عورت فاحشہ مبینہ کا ارتکاب کر لے، کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کر لے، تو پھر خاوند اسے خلع پہ مجبور کر سکتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اس کا مزاج نہیں ملتا اور ویسی ہی اسے طلاق دینا چاہتا ہے اور اس سے مہر واپس مانگ رہا ہے، تو دوسروں کو وہ گویا یہ پیغام دے رہا ہے کہ جیسے اس نے کسی بے حیائی کا ارتکاب کیا ہے، اس لیے تو میں مہر واپس لے رہا ہوں۔ کیونکہ جب مہر واپس مانگنے کی صورت ہی یہی ہے کہ بے حیائی کا ارتکاب کوئی عورت کرے تو اس سے مہر واپس لیا جا سکتا ہے، تو گویا کوئی شخص اپنی بیوی سے مہر واپس مانگتا ہے تو وہ اس کے اوپر بے حیائی کا الزام لگاتا ہے۔ کیونکہ کس کس کے سامنے وہ جا کے وضاحت دے گی؟ جو بھی سنے گا کہ اس سے خامن نے مہر واپس لیا ہے تو اس کے ذہن میں فوراً شریعت کا اصول آئے گا کہ اس لیے لیا ہوگا کہ اس نے کسی بے حیائی کا ارتکاب کیا ہوگا، تو وہ بیچاری کہاں کہاں جا کے اپنی صفائی پیش کرتی رہے گی۔ تو قرآن کریم نے مرد کو منع کیا کہ مہر واپس مت لو، اور مہر واپس لینا گویا کہ اپنی بیوی پر بہتان لگانے کے مترادف ہے، اور یہ کھلا ہوا گناہ ہے۔ اب دیکھیے، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی سے نکاح کرنا چاہتے ہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور ان میں سے ایک کو ڈھیر سارا مہر دے چکے، یعنی جس کو طلاق دے رہے ہو اس کو تم نے کافی سارا مہر بھی دیا ہے، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اس میں سے کچھ واپس مت لو۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا، کیا تم وہ واپس لوگے بہتان لگا کر، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور کھلا گناہ کر کے؟ یعنی مہر واپس لینا گویا کہ اس پر بہتان لگانا ہے، اور کسی پر بہتان لگانے سے بڑھ کر کھلا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم آخر کیسے واپس لوگے؟ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جبکہ تم ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو چکے تھے۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور انہوں نے تم سے بڑا بھاری عہد لیا تھا۔ یہ نکاح کو بطور بھاری عہد کے سمجھنا کی بنیادی ضرورت ہے۔ جو شخص بھی نکاح کرے اسے یہ آیت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ نکاح کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ گڈا اور گڈی کا کھیل نہیں ہے کہ جب چاہا گرا دیا اور جب چاہا کوئی مٹی کا گھروندہ ہے اس کو گرا کر نیا گھروندہ بنانے چل پڑے۔ یہ اللہ کا نام لے کر بڑا بھاری عہد ہے، اور اس بھاری عہد کا انسان کو لحاظ رکھنا پڑتا ہے تا حد عمر۔ اگر جان بوجھ کر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے جس طرح آج کل ہو رہا ہے، تو یہ گویا کہ اس نے اس بھاری عہد کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس لیے تو فرمایا گیا کہ ابغض المباحات عند اللہ الطلاق، اللہ جل جلالہ کے ہاں مباح چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض چیز طلاق ہے، کہ اگر سے مباح ہے، خاوند جب چاہے طلاق دے دے، دنیا کا قانون اسے نہیں پکڑ سکتا، لیکن اگر اس نے جان بوجھ کر دی ہے اور نکاح کے اس معاہدے کی پاسداری نہیں کی تو اللہ جل جلالہ کا غضب کو وہ دعوت دے رہا ہے۔ تو آج کل ماحول اس طرح بنا ہوا ہے کہ طلاق ہر مرد کے منہ پہ ہوتی ہے۔ میں پہلے بھی تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کسی درس میں کہ کس طریقے سے آج کل طلاق کا جو تناسب ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو جو آدمی نکاح کرنے جا رہا ہے
تو نکاح کرنے والے شخص کو نکاح کرنے سے پہلے ان چیزوں کی تعلیم دینا چاہیے، اور کہ بیوی کے ساتھ نباہ کیسے ہوگا، طلاق نکاح کو برقرار کیسے رکھا جائے گا۔ تو چونکہ آج کل قرآن کریم کون پڑھتا ہے، لوگ بڑی بڑی ڈگریاں لے کے نکاح کر لیتے ہیں۔ اب جو ڈگریاں اس نے لی ہیں ان میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ نکاح کتنی ایک اہم چیز ہے، یا جہاں تم نے دستخط کیے ہیں وہ کتنی اہم ترین دستاویز ہے، یا بیوی کے حقوق کیا ہیں، یا طلاق اللہ کے ہاں کتنی مبغوض ہے۔ یہ یونیورسٹی میں یا کالج کے کسی سلیبس میں ہے؟ کہیں نہیں ہے۔ تو جب ایک مرد کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے جس میدان میں قدم رکھا ہے وہ میدان کتنا اہم ہے، اللہ جل جلالہ کے ہاں اس کی کتنی اہمیت ہے، جب اس کو علم ہی نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے جب معمولی سا غصہ آئے گا، کوئی معمولی سی ناچاقی ہوگی تو اس کی زبان پہ الفاظ ہیں، اور میڈیا پہ یہی چیزیں ڈراموں میں بار بار دکھائی جاتی ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں، چنانچہ ہلکی سی ناچاقی ہوتی ہے اور وہ فوراً زبان سے الفاظ نکال دیتا ہے، اور بعد میں روتا پیٹتا ہے کہ جی میں غصے میں تھا اور مجھے یہ ہو گیا تھا اور مجھے وہ ہو گیا تھا۔ تو یہ تو اپنے غصے پر قابو پانے کا امتحان ہے۔ تو جو شخص بھی نکاح کرے، نکاح کرنے سے پہلے ہر آدمی اپنی اولاد کو یہ چیزیں بتایا کرے کہ نکاح کتنی اہم چیز ہے۔ تو اخذنا منکم میثاقا غلیظا، اور انہوں نے تم سے بڑا بھاری عہد لیا تھا۔ ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا۔ ولا تنکحوا، اور نکاح مت کرو، ما نکح آباؤکم من النساء، ان خواتین سے جن سے تمہارے آبا نے، تمہارے والد نے نکاح کیا ہو، الا ما قد سلف، ہاں یہ کہ جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہوں تم انہیں نکاح میں مت لاؤ، البتہ پہلے جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا۔ انہ کان فاحشۃ ومقتا، یہ بڑی بے حیائی ہے، گھناؤنا عمل ہے، وساء سبیلا، اور بڑی بے راہ روی کی بات ہے، اور بے راہ روی کی بات ہے۔ یہ میں نے پہلے عرض کیا کہ عربوں کے ہاں ایک یہ بھی رسم بد رائج تھی کہ ایک لڑکا اپنے والد کے انتقال کے بعد اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر کے بیٹھ جاتا تھا، شادی کر کے بیٹھ جاتا تھا۔ تو قرآن کریم کی اس آیت نے سختی سے روکا کہ جس خاتون سے تمہارے والد نے نکاح کیا ہو، یا والد سے اوپر جو آبا ہیں، دادا ہے یا جو بھی ہے اوپر تک، تو جب تمہارے والد نے یا دادا نے یا اس سے اوپر کسی شخص نے تمہارے جو نسب میں ہے اس نے کسی عورت سے شادی کی ہو تو اس کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بڑی بے حیائی اور گھناؤنا قسم کا کام ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو باقاعدہ جھنڈا دے کر ایک ایسے شخص کو قتل کرنے کے لیے بھیجا جو اپنی سوتیلی ماں سے شادی کر کے بیٹھا تھا۔ اسے پہلے منع کیا گیا، جب وہ باز نہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے ایک صحابی کو بھیجا، کیونکہ یہ ایسی رسم بد ہے جو معاشرے کو ختم کر ڈالتی ہے، معاشرے کو اپنی فطرت سے ہٹا دیتی ہے۔ یہ فطرت کے خلاف ہے کہ ایک آدمی اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کرے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ حرمت علیکم، تم پر حرام کر دی گئی ہیں، امہاتکم تمہاری مائیں، وبناتکم تمہاری بیٹیاں، واخواتکم تمہاری بہنیں، وعماتکم تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخی اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں یعنی تمہاری بھتیجیاں، وبنات الاختی اور تمہاری بہن کی بیٹیاں یعنی تمہاری بھانجیاں، وامہاتکم اور تمہاری وہ مائیں اللاتی ارضعنکم جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، واخواتکم من الرضاعہ اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، وامہات نسائکم اور تمہاری بیویوں کی مائیں، وربائبکم اور تمہاری سوتیلی بیٹیاں، اللاتی فی حجورکم جو کہ تمہاری پرورش میں ہوں، تمہاری کفالت میں ہوں، من نسائکم تمہاری ان بیویوں سے، اللاتی دخلتم بہن جن کے ساتھ تم نے خلوت کی ہو۔ تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں،
تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہارے زیر پرورش تمہاری سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری ان بیویوں کے بطن سے ہوں جن کے ساتھ تم نے خلوت کی ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، ہاں اگر تم نے ان کے ساتھ خلوت نہیں کی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی پھر ان لڑکیوں سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، وحلائل اور بیویاں، ابنائکم تمہارے بیٹوں کی، الذین من اصلابکم جو تمہاری صلب سے ہوں، تمہارے سگے بیٹے، اور پھر تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بات بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرو، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، البتہ جو کچھ پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس آیت میں اللہ جل جلالہ نے محرمات کا بیان کیا۔ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کے ساتھ انسان کو نکاح کرنے کی اجازت ہوتی، اور کچھ خواتین کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو جن کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے انہیں محرمات کہتے ہیں، محرم خواتین، اور جن کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے انہیں غیر محرم خواتین کہا جاتا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے محرم خواتین یعنی محرمات کا ذکر کیا ہے۔ تین اسباب ایسے ہیں جن کی وجہ سے کوئی خاتون کسی مرد کے لیے محرم بنتی ہے، اس کے محرمات میں شمار ہوتی ہے۔ پہلا سبب نسب ہے، نسب کی وجہ سے کوئی خاتون محرم بنتی ہے۔ دوسرا سبب رضاعت ہے، رضاعت سے مراد دودھ پینا، رضاعت بھی محرمات کا ایک سبب ہے۔ اور تیسرے کو مساہرت کہتے ہیں، یعنی سسرالی رشتہ، سسرالی رشتے کی وجہ سے بھی محرمات کا جو رشتہ ہے وہ قائم ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں ان مختلف اسباب کا بیان ہے۔ پہلے نمبر پر اللہ نے اس آیت میں نسب کو بیان کیا ہے، یعنی وہ خواتین جو نسب کی وجہ سے کسی پہ حرام ہوتی ہوں۔ تو نسب کی وجہ سے کون کون سی خواتین محرم بنتی ہیں ان کا ذکر ہے۔ پہلے نمبر پر مائیں، دوسرے نمبر پر بیٹیاں، تیسرے نمبر پر بہنیں، چوتھے نمبر پر پھوپھیاں، پانچویں نمبر پر خالائیں، اور چھٹے نمبر پر بھائی کی بیٹیاں بھتیجیاں، ساتویں نمبر پر بھانجیاں۔ یہ 7 ایسے رشتے ہیں، یہ سارے ایسے رشتے ہیں جو کہ نسب کی وجہ سے انسان پر حرام ہوتے ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اب آگے ان رشتوں کا بیان ہے جو کہ رضاعت کی وجہ سے انسان کے لیے حرام ہوتے ہیں۔ رضاعت سے مراد یہ ہے کہ ایک بچہ اپنے دودھ پینے کے زمانے میں جس خاتون کا دودھ پیتا ہے تو وہ خاتون اس کی رضاعی ماں بنتی ہے، اور یہ عمل رضاعت کہلاتا ہے، کسی بچے کو دودھ پلانا۔ اور دودھ پینے کا جو زمانہ ہے وہ فقہاء کے ہاں 2 سال ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں 2.5 سال ہے۔ یہ دودھ پینے کی مدت ہے۔ اس مدت میں اگر کوئی بچہ کسی خاتون کا دودھ پیتا ہے تو پھر رضاعت کا رشتہ قائم ہوتا ہے، اور وہ اس کی رضاعی ماں کہلاتی ہے۔ اس عمر کے گزرنے کے بعد یا اس مدت کے بعد اگر کوئی بچہ کسی خاتون کا دودھ پیتا ہے تو پھر رضاعت کا رشتہ قائم نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ احکام اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے انما الرضاعۃ من المجاعہ، کہ رضاعت اس وقت قائم ہوتی ہے جب بچے کی وہ عمر ہو جس میں اس کی بھوک مٹانے کا ذریعہ اس کا دودھ، ماں کا دودھ بنتا ہو۔ اور ظاہر ہے کہ یہ 2 سال یا زیادہ سے زیادہ 2.5 سال کی مدت ہوتی ہے جس میں ایک بچے کی بنیادی غذا دودھ ہوتی ہے، اور دودھ سے ہی اس کی بھوک مٹتی ہے۔ تو یہ دورانیہ ہے جو رضاعت کے لیے معتبر ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ چاہے ایک گھونٹ ہی کیوں نہ پیے، رضاعت کا جو رشتہ ہے وہ بچے اور اس کی رضاعی ماں کے درمیان قائم ہو جاتا ہے، اور یہ جو رضاعت کے احکامات ہیں یہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اب جس بچے نے اس مدت میں کسی خاتون کا دودھ پیا ہے تو وہ خاتون اس کی رضاعی ماں کہلاتی ہے، اور اس خاتون کا جو شوہر ہے وہ اس کا رضاعی بھائی کہلائے گا، اور اس خاتون کے جو نسبی بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ اس کے رضاعی بیٹے اور بیٹیاں کہلاتی ہیں، اور اس خاتون کی جو بہن ہے وہ اس کی رضاعی خالہ کہلائے گی، اور اس خاتون کے جو دیور ہیں یعنی رضاعی باپ کے جو بھائی وغیرہ ہیں وہ اس کے رضاعی چچا کہلائیں گے۔ یعنی جو رشتے نسب کی وجہ سے بنتے ہیں وہی رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی بنتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نسب کی وجہ سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں وہی رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہوتے ہیں۔
تو یہ سارے رشتے بنتے ہیں رضاعت کی وجہ سے۔ تو اس آیت میں، آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے یہی رضاعت کا قانون بیان فرمایا، وَأُمَّهَاتُكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں، اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، وہ تمہاری رضاعی ماں ہیں، تمہارے لیے محرم ہے، محرمات میں سے ہے۔ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، یعنی وہ بچیاں جنہوں نے تمہارے ساتھ دودھ پیا ہے، ان سے مراد وہ بچیاں ہیں جو اس دودھ پلانے والی کی نسبی بیٹیاں نہیں ہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ بعض اوقات مختلف بچے کسی خاتون کا دودھ پیتے ہیں، وہ بچے آپس میں بھی رشتہ دار نہیں ہوتے اور اس خاتون کے بھی رشتہ دار نہیں ہوتے، تو جب اس طریقے سے کچھ بچے مل کے کسی خاتون کا دودھ پئیں تو وہ خاتون ان کی رضاعی ماں کہلاتی ہے اور یہ بچے آپس میں رضاعی بہن بھائی بن جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے تو صرف دودھ شریک بہن کا ذکر کیا ہے اور باقی تفصیلات مختلف روایات میں ہمیں ملتی ہیں، جیسے میں نے آپ کے سامنے رضاعت کا قانون بیان فرمایا کہ جس خاتون کا کسی بچے نے دودھ پیا ہے تو وہ اس کی رضاعی ماں بن جائے گی اور اس کا شوہر رضاعی والد بن جائے گا، اور اس خاتون کے نسبی بیٹے اور بیٹیاں اس کی رضاعی بہن بھائی بن جائیں گے۔ اور اگر کوئی ایسی بچی جو اس خاتون کی نسبی بیٹی نہیں ہے، اگر وہ کسی بچے کے ساتھ دودھ پیتی ہے تو یہ آپس میں رضاعی بہن بھائی ہوں گے، لیکن یہ رضاعی بہن کی اگر کوئی بہن ہے تو وہ اس رضاعی بھائی کے لیے اجنبی کے حکم میں ہوگی، یہ اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے رضاعی بہن کی اگر کوئی ماں ہے تو وہ اس بچے کے لیے محرم نہیں ہوگی، یہ اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ یہ میں اس رضاعی بہن کی بات کر رہا ہوں جو رضاعی ماں کی نسبی بیٹی نہیں ہے، ورنہ اگر اس کی نسبی بیٹی ہے پھر تو وہ سارے رشتے بنیں گے جو کہ نسب سے بنا کرتے ہیں۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں۔ اب یہ حرمت کا تیسرا سبب ہے جس کو حرمت مصاہرت کہتے ہیں، سحر کہتے ہیں سسرالی رشتے کو، یعنی سسرالی رشتہ بھی حرمت کا ذریعہ بنتا ہے کہ ایک آدمی نے کسی خاتون سے نکاح کیا ہے تو اس خاتون کی جو والدہ ہے یعنی ساس، وہ داماد کے لیے محرم ہوتی ہے اور اس کے اوپر حرام ہوتی ہے اور ہمیشہ کے لیے۔ یہ جو تین رشتے ہیں، نسب اور رضاعت اور سحر، حرمت مصاہرت، یہ تینوں مؤبد ہیں۔ مؤبد کا مطلب یہ ہمیشہ کے لیے، یہ حرمت ختم نہیں ہوتی۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دے تو طلاق دینے کے بعد بھی اس کی ماں سے نکاح نہیں کر سکتی، کیونکہ ساس اپنے داماد کے لیے حرام ہوتی ہے حرمت مؤبدہ کے ساتھ، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے محرم بن جاتی ہے، اس کے اوپر حرام ہوتی ہے، تو طلاق کے بعد بھی وہ اپنی بیوی کے ماں سے نکاح نہیں کر سکتی۔ وَرَبَائِبُكُمْ، اور تمہاری وہ بیٹیاں، سوتیلی ربیبہ کہتے ہیں سوتیلی بیٹی کو، تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں، اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، جو کہ تمہاری پرورش میں ہو، حجور گود کو کہتے ہیں، یعنی تمہاری گود میں ہو مطلب تمہاری کفالت میں ہو، اور وہ سوتیلی بیٹیاں تمہاری ایسی بیویوں سے ہوں جن کے ساتھ تم حقوق ازدواجیت ادا کر چکے ہو۔ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک آدمی نے کسی ایسی خاتون سے نکاح کیا ہے جس کے ساتھ ابھی اس کی خلوت نہیں ہوئی، جو ازدواجی حقوق ہے وہ ادا نہیں ہوئے، اور اس خاتون کی پہلے سے کوئی بیٹی ہے۔ اب اس آدمی کی یہ بیٹی اس کی ایسی بیوی سے ہے جس کے ساتھ اس کی خلوت نہیں ہو چکی، چنانچہ اگر خلوت سے پہلے اس کے اور بیوی کے درمیان علیحدگی ہو جاتی ہے تو وہ بعد میں اس لڑکی سے شادی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر دوسری صورت ہو کہ سوتیلی بیٹی ہو ایسی بیوی سے جس کے ساتھ خلوت ہو چکی ہے، تو اب وہ جو بچی ہے سوتیلی بیٹی جو اس کی پرورش میں بھی ہے اور ایسی بیوی سے ہے جس کے ساتھ خلوت ہو چکی ہے، تو وہ اپنے اس سوتیلے باپ پہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو یہ حکم اللہ نے یہاں بیان فرمایا، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ، اور تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں، اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، جو تمہاری پرورش میں ہو، مِن نِسَائِكُمْ، اور تمہاری ان بیویوں سے ہو، اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، جن کے ساتھ تمہاری خلوت ہو چکی۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اگر تمہاری ان کے ساتھ خلوت نہیں ہوئی، یہ دوسری صورت کا بیان، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں، یعنی پھر تم اپنی اس سوتیلی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہو، لیکن یہ نکاح اس وقت ہوگا جب اس بیوی کو طلاق ہو جائے، کیونکہ آدمی اپنی بیوی اور اس کی بیٹی کو جمع نہیں کر سکتا۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ،
اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں. کون سے بیٹے؟ الذین من اصلابکم، جو تمہارے صلبی بیٹے ہیں، یعنی تمہارے سگے بیٹوں کی بیویاں تمہارے اوپر حرام ہوتی. یعنی انسان پر اس کی بہو حرام ہوتی، لیکن یہ وہ بہو ہے جو سگے بیٹی کی بیوی. اگر کسی کا کوئی منہ بولا بیٹا ہے تو منہ بولے بیٹے یا لیپالک کی بیوی اپنے منہ بولے سسر پر، یعنی اپنے خاوند کے منہ بولے باپ پہ حرام نہیں ہوتی. اگر اس نے اس کو طلاق دے دی تو وہ بعد میں اس سے نکاح کر سکتا ہے. عربوں میں یہ قانون تھا، یہ ان کے ہاں رسم تھی کہ منہ بولے بیٹے کو بھی حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا اور اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کو حرام سمجھا جاتا تھا. یہ ان کے ہاں رسم تھی. قرآن کریم نے یہ رسم ختم کی، اور اللہ نے یہ رسم ختم کروائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے. انہیں پہلے زید بن محمد کہا جاتا تھا، پھر اللہ نے آیت نازل کی کہ منہ بولے بیٹے کو کی ولدیت میں اپنا نام درج کروانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ان کی نسبت ان کے سگے والد کی طرف کرو. ولدیت کے خانے میں اپنا نام نہیں لکھوا سکتے، چنانچہ انہیں پھر زید بن حارثہ کہا جانے لگا. اور دوسری رسم بھی اللہ نے ختم کروائی کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش سے کروایا تھا. اب زید بن حارثہ اگرچہ اپنے علاقے میں سردار زادے تھے، لیکن مکہ میں وہ غلام کی حیثیت سے رہ رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خدمت کے لیے سونپا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے اپنے بیٹے کا درجہ دیا تھا. تو بہرحال منہ بولے بیٹے تھے، لیکن سماجی طور پر چونکہ وہ کسی بڑے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے، اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں پھوپھیزاد بہن لگتی تھی. تو یہ ایک عربوں کے ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، تو ان کا نبھا نہ ہو سکا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو سمجھایا بھی کہ کسی طریقے سے اپنے نکاح کو برقرار رکھو، لیکن ان کی آپس میں نب نہ سکی. یہ اللہ کی مشیت تھی. تکوینی طور پر اللہ نے اس میں یہ اس رسم کا خاتمہ لکھا تھا جس کے روح سے عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ وہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں کرتے تھے. تو جب حضرت زید بن حارثہ نے طلاق دی تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ ان سے نکاح کریں. اور یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر ابتداء میں بڑا گراں تھا، کیونکہ یہ نکاح ہونے کی دیر تھی کہ عربوں میں پروپیگنڈے کا ایک طوفان مچ جانا تھا کہ لو جی اب تو پیغمبر اس طریقے سے بھی رسوم کی خلاف ورزی کرنے لگے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس رسم کا خاتمہ کروانا تھا تو حکم دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا، اور اس کے بعد اس رسم کا خاتمہ ہوا، جس کا ذکر یہاں اشارتاً ہے کہ تمہارے وہ بیٹے جو تمہاری صلب سے ہوں، یعنی تمہارے نطفے سے کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، تمہارا سگا بیٹا ہے، اس کی بیوی تمہارے اوپر حرام ہے، ورنہ اگر کوئی منہ بولا بیٹا ہے تو اس کی بیوی حرام نہیں. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بات بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرو. دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا قرآن کریم نے ممنوع قرار دیا. اور اس میں جہاں دیگر حکمتیں ہیں وہاں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر دو بہنیں کسی کے نکاح میں جمع ہو جائیں تو وہ باہم سوکنے بنیں گی، اور سوکنوں کا جو تعلق ہوتا ہے وہ بہنوں کے تعلق کو بھی خراب کر ڈالتا ہے، کیونکہ فطری طور پر پھر سوکن کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے اور بہن بہن کے اوپر جان نچھاور کرتی ہے. تو اس رشتے کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ قانون نازل فرمایا کہ دو بہنوں کو نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا. اور یہ حرمت مؤبد نہیں ہے، یہ موقت ہے، یعنی یہ اس وقت تک ہے جب تک کوئی خاتون آپ کے نکاح میں ہے تو اس کی بہن نکاح میں نہیں لا سکتے. ہاں اگر کسی خاتون کو کسی نے طلاق دے دی تو پھر وہ اس کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے. یعنی پیچھے جو اسباب بیان ہوئے ہیں، نسب کی بنیاد پہ حرمت ہے، رضاعت کی بنیاد پہ ہے، مساہرت کی بنیاد پہ ہے، وہ میں نے عرض کیا وہ مؤبد ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں. اور یہ والا جو حرمت ہے یہ موقت ہے کہ جب تک کوئی خاتون آپ کے نکاح میں ہے تو اس کی بہن سے نکاح جائز نہیں ہے. ہاں اگر کسی وجہ سے طلاق ہوگی پھر اس کی بہن سے نکاح کر سکتے. تو یہ تمام قوانین بیان کرنے کے بعد فرمایا الا ما قد سلف، البتہ جو کچھ پہلے ہو چکا وہ ہو چکا. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے. یعنی ان قوانین کی خلاف ورزی کرنا بڑا بدترین عمل ہے، لیکن ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے اگر کوئی یہ کام کر چکا ہے تو وہ پھر گزر چکا، اللہ اس کو معاف کر دے گا، لیکن آئندہ کے لیے کوئی اس کا تکرار نہ کرے.
چنانچہ جیسے جیسے یہ آیات نازل ہوتی رہی، مسلمانوں کو احکام ملتے رہے، تو لوگ اپنی اصلاح کرتے رہے۔ جب یہ قانون نازل ہوا کہ بیک وقت صرف 4 بیویاں نکاح میں رکھی جا سکتی ہیں، تو جن حضرات کے نکاح میں 4 سے زائد بیویاں تھیں، انہوں نے یہ حکم سننے کے بعد اس زائد بیویوں کو طلاق دے دی۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے نکاح میں 2 بہنیں ہیں تو اس نے پھر ایک کو طلاق دے دی۔ تو یعنی اگر پہلے کوئی کر چکا ہے تو وہ معاف ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو پہلے کیا ہے وہ آگے بھی برقرار رکھے، یعنی اب اپنی اصلاح کر لو، اور پہلے جو کچھ ہو چکا وہ اللہ معاف کر دے گا، آئندہ کے لیے نہ۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما۔ والمحصنات، نیز وہ عورتیں جو دوسروں کے نکاح میں ہوں، من النساء، عورتوں میں سے، یعنی وہ عورتیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، وہ بھی تمہارے اوپر حرام۔ یہ وہی حرمت کا قانون چلا آ رہا ہے، پیچھے فرمایا نا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، اب وہی سلسلہ چلتے چلتے یہاں تک آیا، اور حکم وہی حرمت علیکم ہے کہ ایک ایسی خاتون جو کسی اور کے نکاح میں ہے، اس کے لیے بھی وہی حکم ہے حرمت علیکم، وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ تو فرمایا والمحصنات من النساء، نیز وہ عورتیں جو دوسرے شوہروں کے نکاح میں ہوں، وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم، البتہ جو کنیزیں تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ کتاب اللہ علیکم، اللہ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اور ان عورتوں کو چھوڑ کر تمام عورتوں کے بارے میں یہ حلال کر دیا گیا ہے، أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، کہ تم اپنا مال خرچ کر کے انہیں لانا چاہو، بشرطے کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کا رشتہ قائم کر کے عفت حاصل کرو، صرف شہوت نکالنا مقصود نہ ہو۔ یہ الفاظ ذرا سمجھ لیں، پہلے محسن کے لفظ کو سمجھ لیں، اوپر بھی استعمال ہوا والمحصنات۔ محسن عام طور پر اس خاتون کو یا اس مرد کو کہا جاتا ہے جو عفت والا ہو، عفیف ہو، پاک دامن ہو۔ سورہ نور میں بھی اللہ نے اس لفظ کو استعمال فرمایا، قرآن کریم میں موجود ہے کہ جو محصنات خواتین ہیں، پاک دامن خواتین ہیں، ان کے اوپر اگر کوئی بہتان لگاتا ہے زنا کا تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ تو عام طور پر یہ لفظ پاک دامن خواتین کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور آیت میں پہلی مرتبہ جب یہ لفظ استعمال ہوا تو یہ ان خواتین کے لیے ہوا جو دوسرے کی بیوی ہو، یعنی ایک پاک دامن خاتون ہے اس کے لیے بھی اس کا استعمال ہے، اور کوئی خاتون کسی شخص کے نکاح میں ہے تو اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں جو محسنین کا لفظ ہے یہ مرد کے لیے ہے، پاک دامنی کے معنی میں۔ ان تبتغوا باموالکم، کہ پہلی شرط یہ ہے کہ عورت سے شادی کرنی ہو تو مال کے عوض کرو، یعنی مہر دینا پڑے گا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ محسنین، کہ تم عفت حاصل کرنا چاہو، یعنی اس نکاح کے ذریعے تمہارا مقصد کیا ہو؟ اپنی پاک دامنی کو برقرار رکھنا ہو۔ غیر مسافحین، صرف شہوت نکالنا مقصود نہ ہو، یعنی صرف یہ نہ ہو کہ میں جنسی تعلقات قائم کروں گا، بلکہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا مقصود ہو۔ اب دوبارہ ترجمہ دیکھیں، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، ان عورتوں کو چھوڑ کر تمام عورتوں کے بارے میں یہ حلال کر دیا گیا کہ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم، کہ تم اپنا مال خرچ کر کے انہیں اپنے نکاح میں لانا چاہو، محسنین، بشرطے کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کا رشتہ قائم کر کے عفت حاصل کرنا چاہو، غیر مسافحین، صرف شہوت نکالنا مقصود نہ ہو۔ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ، چنانچہ جن عورتوں سے تم نے استمتاع کیا ہو، استمتاع کہتے ہیں ازدواجی تعلقات قائم کرنے کو، چنانچہ جس عورت سے تم نے استمتاع کیا ہو، فآتوہن اجورہن فریضہ، ان کو ان کا وہ مہر ادا کرو جو مقرر کیا گیا ہو۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، البتہ مہر مقرر کرنے کے بعد بھی جس پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ اس پر تم پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقین رکھو کہ اللہ ہر بات کا علم بھی رکھتا ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ نے حرمت کے مختلف اسباب کو بیان فرمایا کہ حرمت کا ایک سبب نسب ہے، حرمت کا دوسرا سبب رضاعت ہے، حرمت کا تیسرا سبب مساہرت ہے، سسرالی رشتہ ہے، اور یہ تینوں حرمت مؤبدہ ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ حرمت برقرار رہتی ہے۔
چوتھا سبب بھی بیان ہوا کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا ہے تو اس کی بیوی کو نکاح، اس کی بہن کو نکاح میں نہیں لا سکتا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ حرمت کیا ہے؟ مؤقتہ ہے، کہ جب تک وہ بیوی آپ کے نکاح میں ہے اس وقت تک اس کی بہن سے نکاح جائز نہیں، اگر کل کو وہ نکاح برقرار نہیں رہتا تو اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پانچواں سبب ہے حرمت کا، اور یہ بھی چوتھے سبب کی طرح مؤبد نہیں ہے، مؤقت ہے۔ سبب کیا ہے؟ کہ ایک خاتون منکوحہ ہے، کسی کے نکاح میں ہے، تو آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے، حرمت ہے، اور یہ حرمت مؤقت ہے کہ جب تک وہ غیر کے نکاح میں ہے، اگر وہاں سے طلاق ہو گئی تو اب انسان اس سے پھر نکاح کر سکتا ہے۔ تو یہ والمحصنات من النساء، اس کا تعلق پچھلے احکامات سے ہے کہ جو خواتین دوسرے کے نکاح میں ہیں وہ بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام، اور یہ حرمت کیا ہے؟ مؤقت ہے، ان تجمعوا بین الاختین کی طرح۔ آگے الا ما ملکت ایمانکم، سوائے ان کنیزوں کے جو تمہاری ملکیت میں آ جائے، یہ استثناء ہے والمحصنات من النساء سے، کہ وہ خواتین جو کسی اور کے نکاح میں ہوں ان سے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ البتہ اس قانون سے کنیز مستثنیٰ ہے۔ اب کنیزیں کون ہوتی تھی؟ پہلے زمانے میں یہ تھا کہ جنگ کی وجہ سے جو مرد اور عورتیں فاتح لشکر کے قبضے میں آتے تھے تو جیلوں کا تصور نہیں تھا کہ انہیں کسی جگہ جیل میں بند کر کے رکھا جائے، بلکہ انہیں جو فاتح جنگجو ہوتے تھے ان میں بانٹ دیا جاتا تھا، مردوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا، خواتین کو باندیاں بنا لیا جاتا تھا۔ پہلے زمانے کے جنگی قوانین یہی تھے کہ جنگی قیدیوں کو یا تو قتل کر دیا جاتا تھا یا ان کے ذریعے تبادلہ کیا جاتا تھا کہ یہ جنگی قیدی لے لو، بدلے میں ہمارے جنگی قیدی آزاد کرو، اور یا ان کے بدلے میں مال لیا جاتا تھا کہ یہ جنگی قیدی اپنے لو اور اس کے بدلے میں ہمیں اتنا مال دو۔ اور چوتھا مصرف یہ تھا کہ جنگی قیدیوں کو غلام اور باندیاں بنا لیا جاتا تھا، اور یہ رسم یا یہ طریقہ کار بہت پہلے سے، اسلام سے صدیوں پہلے رائج تھا۔ اسلام نے تو آ کے اس میں اصلاحات کی ہیں۔ یاد رکھیے یہ غلام اور باندیوں کا نظام مسلمانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، اور نہیں یہ مسلمانوں کا متعارف کردہ ہے۔ اسلام نے تو اس میں اصلاحات کی تھی، کیونکہ ایک چیز جو پوری دنیا میں رائج ہو تو اسلام یکبارگی آ کے اس کو ختم نہیں کر سکتا، اس میں اصلاحات کر سکتا تھا اور اس کو ختم کرنے کی ترغیب دے سکتا تھا۔ چنانچہ وہ غلام جن کا پہلے کوئی حق نہیں تھا، یہ جو یورپ والے بڑے مہذب بنتے ہیں، یورپی تہذیب کا، مغربی تہذیب کا ماخذ کیا ہے؟ یہ نکلی کہاں سے ہے؟ یہ رومی تہذیب سے نکلی ہے، اور اس سے پہلے یونانی تہذیب، اور رومی اور یونانیوں کی جو تہذیبیں تھیں ان میں غلام کو سرے سے انسان نہیں سمجھا جاتا، ان کا کسی قسم کا کوئی حق نہیں ہے، نہ سطر کا حق ہے، نہ کوئی لباس کا حق ہے، نہ کوئی خوراک کا حق ہے۔ تو ان ظالمانہ قوانین کو اسلام نے آہستہ آہستہ ختم کیا دو طریقوں سے۔ پہلے نمبر پر شریعت نے غلاموں کے حقوق مقرر کیے، مسلمانوں کو بتایا گیا کہ یہ تمہارے غلام بھی تمہارے بھائی بہنوں کی طرح ہیں، لہٰذا جس طریقے سے اپنے بھائیوں کا خیال رکھتے ہو اسی طریقے سے غلاموں کا بھی خیال رکھو، ان کے حقوق مقرر کیے۔ اور دوسرے نمبر پر اسلام نے یہ کیا کہ غلاموں کی آزادی کے راستے ہموار کیے، کہ اگر کسی شخص سے قسم ٹوٹ گئی تو اسے کہا گیا غلام آزاد کر، یعنی کفارات میں قرآن کریم نے، شریعت نے غلاموں کی آزادی کو مقرر کیا، اور تیسرے نمبر پر غلام کی آزادی پر اجر مقرر کی کہ غلام جو آزاد کرے گا اسے اتنا اتنا اجر ملے گا۔ تو اس طریقے سے اس نظام کو آہستہ آہستہ قرآن کریم نے، شریعت اسلامیہ نے ختم کیا، کہ پہلے اس میں اصلاحات قائم کی اور پھر ان کی آزادی کا راستہ ہموار کیا۔ چنانچہ مسلمانوں میں غلاموں کو بڑے بڑے درجے ملے۔ عطا ابن ابی رباح ایک بڑے عالم دین گزرے ہیں، بڑے فقیہ تھے، اور یہ حرم میں ہوتے تھے، حرم مکی میں ہوتے تھے، اور یہ غلام زادے تھے، سیاہ رنگ تھا ان کا، موٹے موٹے ہونٹ تھے، تو چونکہ عرب نہیں تھے، کسی دوسرے ملک کی نسل سے تھے، غلام زادے تھے، لیکن اسلام کے حقوق سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے علم حاصل کیا، اور علم حاصل کرتے کرتے مسلمانوں کے امام کے رتبے پر پہنچے۔ چنانچہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے، اور حضرت عبداللہ بن عباس کی فقہ امام شافعی نے لی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی فقہ کا بہت بڑا حصہ انہی عطا ابن ابی رباح سے منقول ہے۔ تو اتنا بڑا مقام اللہ نے غلام زادے کو دیا۔ ان کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ ایک بادشاہ تھا، اب وہ خلیفہ تھا، وہ حرم میں آیا حج کے دوران، تو اسے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا، حج میں کوئی غلطی ہوئی یا جو بھی ہوا، تو اس نے کہا یہاں کے بڑے عالم کون ہیں؟
لوگوں نے کہا عطا ابن ابی رباح ہے۔ تو خلیفہ اپنے بیٹے کو لے کے عطا ابن ابی رباح کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ بیت اللہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے اور بڑے ہی مستغنی بزرگ تھے، کسی کی طرف التفات نہیں کرتے تھے۔ تو بادشاہ آیا، ان کے سامنے دو زانوں بیٹھا، تو امیر المومنین نے مسئلہ پوچھا اور باہر آیا، پھر اپنے بیٹے کو کہنے لگا کہ بیٹا علم حاصل کرو، یہ علم ہی ہے جس نے تمہارے باپ کو اس کالے رنگ کے موٹے ہونٹوں والے بندے کے سامنے جھکایا ہے، یہ علم ہے۔ تو بہرحال شریعت نے غلاموں کے لیے ایسے راستے ہموار کیے کہ پھر مسلمانوں کی تاریخ میں غلاموں کو اتنے مقامات ملے۔ تو خیر یہ جو باہر سے جنگی قیدی آتے تھے، یہ مرد اگر ہوں تو غلام کہلاتے تھے، عورتیں اگر ہوں تو باندیاں کہلاتی تھیں۔ اور باندی جس کو دی جاتی، اب اس کے مالک کے پاس دو اختیارات ہوتے تھے۔ ایک اختیار یہ ہوتا تھا کہ وہ اس سے صرف خدمت لے اور اس کا نکاح کسی اور سے کر لے، اور دوسرا اختیار یہ ہوتا تھا کہ وہ خود اس کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنا چاہے تو وہ کر سکتا تھا، لیکن پھر اسے اس عمل کو معاشرے میں مشتہر کرنا ہوتا تھا تاکہ کوئی اور اس سے نکاح نہ کرے۔ اور اس باندی کا مالک کی ملکیت میں آنا ہی اور جنسی تعلقات کو مشتہر کرنا ہی نکاح کے قائم مقام سمجھا جاتا تھا۔ یہ شریعت نے قوانین متعارف کروائے۔ اب لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ جو باہر سے قیدی خاتون آ رہی ہے، باندی ہے، عین ممکن ہے اس کا وہاں کوئی شوہر ہو، اور قرآن کریم نے حکم بیان کیا کہ جس کا نکاح، جس کی شادی کسی مرد کے ساتھ ہوئی ہو، تو جب تک وہ شادی برقرار ہے آپ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ اگر باندی کا ادھر کوئی شوہر ہے تو ہم اس سے نکاح کیسے کریں، یا ہم اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات کیسے رکھیں؟ تو اس کا جواب یہاں قرآن کریم نے دیا، الا ما ملکت ایمانکم، سوائے تمہاری ان کنیزوں کے جو تمہاری ملکیت میں آئیں، وہ اس حکم سے مستثنا ہے، کیونکہ ان کا جنگ میں قید ہونا اور ان کا ملکیت میں آ جانا یہ ان کے پچھلے نکاح کو ختم کر دیتا ہے۔ چنانچہ اب اس کا مالک انتظار کرے گا کہ اس کو ایک پیریڈ گزر جائے تاکہ اس کے رحم میں اگر کچھ ہے تو وہ صاف ہو جائے، اور اس کے بعد وہ اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات رکھ سکتا ہے۔ اور یہ اصول جو قرآن کریم نے دیا یہ معاشرے کو پاک کرنے کے لیے تھا۔ اگر غلاموں اور باندیوں کے نکاحوں پر پابندی لگا دی جاتی تو ظاہر ہے وہ اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے غیر قانونی راستے اپناتے، تو معاشرے سے بے راہ روی کو ختم کرنے کے لیے شریعت نے یہ اصول متعارف کروائے۔ والمحصنات من النساء، نیز وہ عورتیں تم پر حرام ہیں جو دوسرے شوہروں کے نکاح میں ہو، الا ما ملکت ایمانکم، البتہ جو کنیزیں تمہاری ملکیت میں آ جائیں، وہ اس حکم سے مستثنا ہے، کیونکہ ان کا ملکیت میں آ جانا ان کے پچھلے نکاح کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اب گویا کہ وہ بے شوہر خواتین، کتاب اللہ علیکم، اللہ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے، وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان عورتوں کو چھوڑ کر تمام عورتوں کے بارے میں یہ حلال کر دیا گیا، یعنی یہ پیچھے محرمات ہیں، ان محرمات کو چھوڑ کر تمام عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو، البتہ کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، کہ تم اپنا مال خرچ کر کے انہیں اپنے نکاح میں لانا چاہو، یعنی مہر دے کے نکاح میں لاؤ گے۔ گویا مہر نکاح کے لیے شرط ہے، چنانچہ اگر کسی نکاح میں مہر مقرر نہ کیا جائے تو نکاح تو ہو جاتا ہے، لیکن مہر بعد میں پھر بھی دینا پڑتا ہے، اور وہ مہر کتنا ہوتا ہے؟ وہ مہر مثل ہوتا ہے، یعنی جس خاتون سے آپ نے نکاح کیا ہے اور مہر مقرر نہیں کیا تو اس خاتون کی ماں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، ان کا جو اوسط مہر ہوگا وہی پھر آپ کو اس کو دینا پڑے گا۔ تو یہ نکاح کی پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ محسنین غیر مسافحین، کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرنا چاہو، صرف شہوت رانی مقصود نہ ہو۔ یعنی نکاح کے باقاعدہ مقاصد ہیں کہ اس سے ایک گھر آباد ہوتا ہے، خاندان آباد ہوتا ہے، توالد اور تناسل کا سلسلہ چلتا ہے، اسی سے نسل انسانی چلتی ہے، اور پھر مرد پورے خاندان کا کفیل ہوتا ہے، اس نے ان کا نفقہ برداشت کرنا ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں نکاح میں شامل ہیں۔ نکاح کا مقصد صرف شہوت رانی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص صرف یہی کام کرنا چاہے، اس کا مقصد نکاح نہ ہو، تو شریعت نے اس پر پابندی لگا دی کہ ایسا کام نہیں کر سکتے۔ اس لیے نکاح میں گواہوں کی شرط ہے، اور نکاح علی الاعلان ہوگا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک لڑکا اور لڑکی کسی کمرے میں بیٹھ کے ایجاب و قبول کر لیں، کیونکہ وہ محسنین نہیں ہیں، وہ مسافحین ہیں، اور شریعت نے اس نکاح کو جائز رکھا ہے جو محسنین ہو اور غیر مسافحین۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، اور جن عورتوں سے تم نے ازدواجی تعلق قائم کیا ہو
تو ان کو ان کا وہ مہر ادا کرو جو مقرر کیا گیا۔ جب نکاح ہوتا ہے اور اس میں مہر طے ہوتا ہے تو وہ مہر خلوت کے بعد دینا لازم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی عورت کو کسی خاوند نے طلاق دے دی خلوت کے بعد، چاہے ایک دن کے بعد ہی کیوں نہ ہو، تو پورا مہر دینا پڑے گا۔ البتہ اگر خلوت سے پہلے طلاق ہو جائے تو پھر نصف مہر دینا پڑے گا۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، البتہ مہر مقرر کرنے کے بعد بھی جس پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ، اس چیز کے معاملے میں جس پر تم راضی ہو جاؤ، من بعد الفریضہ، مقرر کرنے کے بعد، یعنی مہر مقرر ہو گیا، شادی ہو گئی، اب اس کے بعد میاں بیوی آپس میں رضامندی کے ساتھ اس میں کوئی کمی بیشی کرتے ہیں، اضافہ کر دیتے ہیں یا کمی کر دیتے ہیں، تو وہ اگر دلی رضامندی کے ساتھ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، انسان کر سکتا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر بات کا علم بھی رکھتا ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔